الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام سنن ابی داود کے احادیث کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ آج کی اس نشست کا آغاز حدیث نمبر 3092 سے ہو رہا ہے۔ باب عیادت النساء، حدیث نمبر 3092۔ حدثنا سہل بن بکار عن ابی عوانۃ عن عبد الملک بن عمیر عن ام العلاء قالت عادنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا مریضۃ فقال ابشری یا ام العلاء فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة۔ باب عیادت النساء، عورتوں کی عیادت کرنے کا بیان۔ یعنی کوئی شخص کسی عورت کی عیادت، یعنی اس کے رشتہ داروں میں یا محارم میں اگر کوئی بیمار ہے تو عیادت کر سکتا ہے یا نہیں، اس مضمون کو، اس حکم کو بیان کر رہے ہیں۔ حدیث نمبر 3092۔ حضرت عبد الملک بن عمیر سے روایت ہے، وہ ام العلاء سے روایت کرتے ہیں۔ ام العلاء فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام میری عیادت کی جبکہ میں بیمار تھی، تو آپ نے فرمایا ابشری یعنی تم خوش ہو جاؤ اے ام علاء، کیونکہ مسلمان کی بیماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، مٹاتا ہے۔ جیسا کہ آگ سونے اور چاندی کی، یعنی سونے اور چاندی کے کھوٹ کو ختم کرتی ہے، یعنی اس کے اندر جو زنگ ہے اس کو دور کرتی ہے، تو مسلمان کے لیے بیماری رحمت ہے۔ جو شخص کوئی اگر طویل بیماری میں مبتلا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے۔ کوئی ایسی طویل بیماری ہے، یعنی بڑی کوئی بیماری ہے یا کنٹینیو چلنے والی کوئی بیماری ہے۔ حدیث نمبر 3093۔ حدثنا مسدد حدثنا یحییٰ وحدثنا محمد بن بشار حدثنا عثمان بن عمر قال ابو داود وهذا لفظ ابن بشار عن ابی عامر الخزاز عن ابن ابی ملیک عن عائشة قالت قلت یا رسول اللہ انی لا اعلم اشد آیہ فی القرآن قال ایت آیت یا عائشہ قالت قول اللہ تعالی من یعمل سوءا یجز به قال اما علمت یا عائشہ ان المؤمن تصیبہ النکبہ او الشوکہ فیکافأ بأسوأ عملہ ومن حوسب عذب قالت أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال ذاكم العرض يا عائشة من نوقش الحساب عذب قال أبو داود وهذا لفظ ابن بشار قال حدثنا ابن أبي مليكة۔ حدیث نمبر 3093۔ حضرت ابو عامر سے روایت ہے، وہ ابن ابی ملیکہ سے روایت کرتے ہیں، وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتی ہیں۔ قالت، آپ نے فرمایا قلت، میں نے کہا کہ یا رسول اللہ انی لا اعلم، بے شک میں ایک ایسی آیت جانتی ہوں جو زیادہ سخت ہے قرآن میں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو آپ نے فرمایا قول اللہ تعالیٰ کا یہ قول، من یعمل سوءا، جو کوئی گناہ کرے گا، برائی کرے گا، اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ قال، تو حضور نے ارشاد فرمایا اما علمت، اے عائشہ کیا تم نے نہیں جانا، کیا تم نہیں جانتی کہ مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا کوئی کانٹا چبھتا ہے تو اس کو اس کے برے عمل کا بدلہ دیا جاتا ہے، اور جس سے حساب لیا جائے گا اس کو عذاب دیا جائے گا۔ قالت، یعنی ایمان والوں کے لیے جو تکالیف ہے وہ گویا کہ ان کے لیے آخرت میں کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ قالت، حضرت عائشہ نے فرمایا، کہا کیا اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہا ہے کہ عنقریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا وہ تو عرض ہے۔ اس آیت میں حساب لینے سے مراد یہ ہے آسان حساب،
حضور یہ فرما رہے ہیں کہ جس سے بھی حساب لیا جائے گا ان عذاب میں مبتلا ہوں گا، بچ نہیں سکتا کوئی۔ پھر اس آیت میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ حساب آسان لیا جائے گا، تو اس آسان حساب سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا نامہ اعمال اس کے سامنے پیش کر دیں گا، ختم اس کے اعمال کے بارے میں پوچھیں گا نہیں اللہ تعالیٰ اس سے۔ اے عائشہ من نوقش الحساب، جس سے حساب میں تفتیش کی جائے گی، تحقیق کی جائے گی، اس کو عذاب دیا جائے گا۔ تو اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ ایمان والوں کے لیے دنیا کی جو مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، گویا کہ وہ ان کے لیے راحت، نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو آخرت میں عذاب نہیں دینا چاہتا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس کے لیے مشکلات اور مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتا ہے، فیصلہ کر دیتا ہے، تاکہ دنیا کی جو عارضی تکلیف ہے اس کے ذریعے اس کو آخرت میں ہمیشہ کا آرام مل جائے۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ کم وقت کی مصیبت ہے جی یہ کم وقت کی مصیبت ہے دنیا کی، بے شک۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ جس کو دنیا میں آزما رہا ہے گویا کہ آخرت میں اللہ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا۔ یعنی دنیا میں پریشان حال لوگوں کو دیکھ کے یہ نہیں سمجھنا کہ بھئی یہ لوگ اللہ سے دور ہے یا مطلب اللہ کے کچھ خاص بندے نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے پاس معیار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے، جس کو جتنا بلند درجہ دینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا زیادہ آزماتا ہے۔ بابن فی العیادہ، یہ عیادت کا بیان ہے بر، تو بیمار کی عیادت کرنا یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی طویل بیماری کا بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر فرما۔ آزمائش اور مصیبتیں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے، درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ انبیاء پر جو مصیبتیں آتی ہیں، جو بیماری ان کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ تو گناہوں سے پاک ہے، تو ان کے درجات کی بلندی کے لیے ہے، اور امت کے لیے درس ہے ان کی بیماری پر۔ امت کے لیے کس طرح کا درس ہے مفتی صاحب؟ صبر کرنے کی اس میں وہ ہے، اس میں کہ جب ان پر آ سکتی ہے مصیبت تو تم تو ان سے کم درجے کے ہیں۔ یعنی مصیبت یا بلا کا آنا انسان کے گنہگار یا بدبخت ہونے کی علامت نہیں ہے۔ دنیا والے جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ان کیا ہے کہ بھئی، بلکہ یعنی جو دنیا والے جو معیار بنا لیے کہ آدمی خوشحال رہا تو اچھا ہے، یہ سمجھتے ویسی بات نہیں ہے۔ آخرت کے اعتبار سے اگر غور کیا جائے، دنیا میں جو جتنی زیادہ مصیبت میں رہے گا آخرت میں اتنا آرام میں رہیں گا۔ ہاں بعض بندے وہ ہوتے ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ دونوں جگہ عافیت کا معاملہ فرماتا ہے، اس لیے عافیت کی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ مجھ کو عافیت عطا فرما، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ آزمایا تھا کہ ایوب علیہ السلام دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بیماری دے کے آزمایا۔ تو بیماری کی حالت میں بھی وہ وہی عبادت کیا کرتے تھے جو تندرستی میں کرتے تھے، اور بیماری پر صبر کیا کرتے تھے۔ اخیر میں جب بیماری جب زیادہ بڑھ گئی اور حتیٰ کہ زبان اور دل تک پہنچ گئی جب بیماری، یعنی کیڑے وغیرہ ان کے جسم میں پیدا ہو گئے اور وہ زبان کھانا شروع کر رہے تھے، تو آپ اللہ سے دعا کیے کہ مولا اگر یہ زبان نہ رہے تو میں کس طرح تیرا ذکر کروں گا۔ انبیاء کرام دل اور زبان سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اس وقت آپ یہ دعا کیے کہ ایوب اذ نادى ربہ، اللہ تعالیٰ اس دعا کو بیان کیا۔ یاد کرو ایوب علیہ السلام کو جب وہ اپنے رب کو پکارے، انی مسنی الضر، کہ مجھ کو تکلیف پہنچی۔ انبیاء کرام کی دعا کا طریقہ بتا رہا اللہ تعالیٰ۔ انبیاء کرام جب مصیبت آتی تو کس کو پکارتے تھے؟ اللہ کو پکارتے تھے۔ وہ ایوب، یعنی عقیدہ دیا جا رہا ہے کہ ہر ایک کی مصیبت کو دور کرنے والا اللہ ہے۔ سبحان وہ ایوب اذ نادى ربہ، یاد کرو اس وقت کو جب ایوب علیہ السلام اپنے رب کو پکارے، انی مسنی الضر، کہ مجھ کو تکلیف پہنچی، وانت ارحم الراحمین، اور تو ارحم الراحمین۔ دعا کے آداب بتا رہے، یہ نہیں بولے کہ اللہ تو مجھ کو تکلیف دیا بولے،
تکلیف دینے والا اللہ ہی ہے نا، اللہ ہی کی طرف سے تھی بیماری. تو آداب یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی طرف برائی کی نسبت نہیں کرنا چاہیے. اے اللہ تو بیماری دیا، یہ الفاظ نہیں بننا. اے اللہ مجھ کو بیماری آ گئی، تو مجھ کو شفا عطا فرما. انی مسنی الضر، کہ مجھ کو تکلیف پہنچی. وانت ارحم الراحمین، تکلیف دور کر، یہ بھی نہیں بر اللہ تعالیٰ کو. تو ارحم الراحمین ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا. جب تو رحم کرے گا تو یہ بیماری ختم ہو جائیں گی، تکلیف. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو دعا کے آداب اور طریقے بھی بتائے جا رہے ہیں. تو اللہ کی بارگاہ میں گلا شکوہ اس انداز میں نہیں کرنا کہ اللہ کی طرف برائی کی نسبت کر دے رہے ہیں، ایسا نہیں. اچھائی برائی سب اللہ کی طرف سے ہی ہے، لیکن اللہ کی طرف اچھائی کی نسبت کرنا، برائی کی نہیں کرنا، آداب کے خلاف ہے. پھر اللہ تعالیٰ ہم کو شفا عطا فرمایا. طویل بیماری کے بعد، لمبی بیماری کے بعد اللہ تعالیٰ ہم کو شفا عطا فرمایا. باب فی العیادہ، عیادت کا بیان ہے. حدیث نمبر 3094. حدثنا عبد العزیز ابن یحییٰ حدثنا محمد بن سلمہ عن محمد بن اسحاق عن الزہری عن عروة عن اسامة بن زید قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعود عبد الله بن أبي في مرضه الذي مات فيه فلما دخل عليه عرف فيه الموت قال قد كنت أنهاك عن حب يهود قال فقد أبغضهم سعد بن زرارة فلما مات أتاه ابنه فقال يا رسول الله إن عبد الله بن أبي قد مات فأعطني قميصك أكفنه فيه فنزع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه فأعطاه إياه. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ ابن ابی کی عیادت کے لیے آپ تشریف لے گئے، اس کی اس بیماری میں جس میں وہ مر گیا. عبداللہ ابن ابی یہ منافق تھا. یہ عبداللہ ابن ابی فلما دخل علیہ، پر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کا تشریف لے گئے، عرفہ تو حضور پہچان لیے، فیہ کہ اس میں بیماری کے یعنی موت کے آثار شروع ہو چکے. قال، حضور نے فرمایا قد کنت انہاک، میں تم کو روکتا تھا، عن حب الیہود، یہودیوں کی محبت سے، میں تمہیں یہودیوں سے محبت کرنے سے روکتا تھا. تو اس نے کہا کہ اگر سعد بن زرارہ ان سے بغض رکھتا ہے تو کیا ہوا جب اس کا انتقال ہو گیا. یہ منافق تھا یہ شخص. تو عطا ابن، لیکن اس شخص کا جو بیٹا ہے عبداللہ ابن ابی کے بیٹے یہ صحابی تھے. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بے شک عبداللہ ابن ابی مر گئے، انتقال کر گئے ہیں. فآتنی، بس آپ مجھ کو اپنا قمیص عطا کیجیے تاکہ میں اس میں ان کو کفنا دوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص ان کو عطا فرمائی. تو اب یہاں پہ معلوم ہی ہو رہا ہے کہ صرف مسلمان نے غیر مسلم کی بھی عیادت کر سکتے ہیں. یعنی اس حدیث سے انسانیت کا حضور درس دے رہے ہیں کہ اگر تمہارا دشمن بھی بیمار ہے تو تم یہ مت دیکھو کہ تمہارا دشمن ہے، انسان ہونے کی حیثیت سے تم اس کی عیادت کرو. اور پھر ان کے بیٹے صحابی تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی دل جوئی کے لیے اپنا لباس بھی عطا کرے. ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ جب لباس حضور عطا کیا اور نماز جنازہ بھی حضور پڑھائے. ابتدا میں روکا نہیں گیا تھا نماز جنازہ پڑھانے سے، پھر بعد میں روک دیا گیا. منافقین اور کافروں کی نماز جنازہ نہ مسلمان پڑھ سکتے نہ پڑھا سکتے. تو لیکن حضور کے یہ حسن اخلاق سے اس کے قبیلے کے کئی لوگ اسلام میں داخل ہوئے. باب فی عیادت ذمی، ذمی کی عیادت کا بیان، ذمی یہودی کی عیادت کا بیان. حدیث نمبر 3095. حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا حماد یعنی ابن زید عن ثابت عن انس ان غلاما من اليهود كان مريضا فاتاه النبي
صلی اللہ علیہ وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له أبوه أطيع أبا القاسم فأسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. حدیث نمبر 3095. حضرت ثابت سے روایت ہے، وہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انا غلام من الیہود، کہ یہودیوں کا ایک بچہ بیمار ہو گیا تھا، تو حضور علیہ السلام اس کے پاس تشریف لے گئے عیادت کرنے کے لیے. فقعد، بس حضور بیٹھ گئے عند رأسی، اس کے سرانے، اس کے سر کے پاس بیٹھ گئے. فنظر فقال له، بس اس بچے سے آپ نے فرمایا اسلم، اسلام قبول کر لے. تو وہ اپنے باپ کو دیکھا، اس کا باپ یعنی اس بچے کے والد اس کے سرانے بیٹھے ہوئے تھے. تو اس کے والد نے اس سے کہا، بچے کے بابا نے کہا کہ تم ابو القاسم کی اطاعت کرو، حضرت ابو القاسم یعنی حضور کی تم اطاعت کرو. فاسلم، تو بچہ اسلام لا لی. تو حضور علیہ السلام خوشی کے مارے کھڑے ہو گئے، جبکہ آپ فرما رہے تھے الحمدللہ الذی، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے میری وجہ سے، میرے ذریعے سے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. اس غلام کو، سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک یہودی کو آپ مسلمان بنا کے آپ جنتی بنا دیے اس کو. یعنی حضور کی خدمت کیا کرتا تھا، یہ حضور کا خادم تھا، حضور سے محبت دی اس کو. تو حضور اس کو دنیا سے بے ایمان جانے نہیں دیا، ایمان دے کر آپ اس کو دنیا سے رخصت کرو. تو آخری وقت اس کی تقدیر کو آپ بدل دیے بالکل. ملک الموت دروازے پہ کھڑا ہوا ہے، حضور دیکھ لی، اس کے پہنچنے سے پہلے آپ اس کو کلمہ پڑھا دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی ایک لمحہ جو قیمتی تھا اس وقت حضور علیہ السلام اس کی تقدیر کو تبدیل کرو. یعنی حضور جس پر کرم فرما دے وہ ایمان والا ہو جاتا. سبحان اللہ. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت، حضور علیہ السلام کی بارگاہ کی خدمت بیکار نہیں جاتی. حضور سے محبت اور عقیدت اور خدمت کرنے والا ایمان کے ساتھ ہی دنیا سے جائے گا، ایمان ساتھ لے کر. اور اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ یہودیوں کی عیادت بھی کر سکتے ہیں. انسانی حقوق بتا رہے ہیں، انسانی حقوق میں تمام لوگ برابر، تمام مذاہب، دیگر مذاہب والوں کی بھی آپ نے یعنی انسانی حقوق ان کے آپ بیان فرمائیں کہ اگر وہ بیمار ہو تو ان کی عیادت کر سکتے ہیں. باب المشی فی العیادہ. حدیث نمبر 3096. حدثنا احمد بن حنبل حدثنا عبد الرحمن بن مہدی عن سفیان عن محمد بن المنکدر عن جابر قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يعودني ليس براكب بغل ولا برذون. عیادت کے لیے پیدل چل کر جانے کا بیان. حدیث نمبر 3096. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام میری عیادت فرماتے تھے، خچر پر سوار ہو کر نہیں، اور نہ کسی اور سواری پر سوار ہو کر. تو معلوم یہ ہوا کہ پیدل جا کے بھی عیادت کرنا یہ حضور کی سنت ہے. باب فی فضل العیادت علی وضوء. باوضو عیادت کی فضیلت کا بیان. حدیث نمبر 3097. حدثنا محمد بن عوف الطائی حدثنا ربیع بن روح بن خلید حدثنا محمد بن خالد حدثنا الفضل بن دلهم الواسطي عن ثابت البناني عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء وعاد أخاه المسلم محتسبا بعد من جهنم مسيرة 70 خريفا. قلت يا أبا حمزة وما الخريف؟ قال العام. قال أبو داود والذي تفرد به البصريون منه العيادة وهو متوضئ. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کوئی وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے اور اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرے ثواب کی نیت سے، اخلاص کے ساتھ، تو اس کو جہنم سے دور کر دیا جائے گا
70 سال کی مسافت کے برابر ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بول تو میں نے کہا یا ابا حمزہ، اے ابو حمزہ، خریف کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ خریف سے مراد سال، یعنی 70 سال کی مسافت سے وہ جہنم سے دور ہو جائیں گے. اتنا دور رہیں گا کہ اس سے اگر جہنم تک جانا ہے تو 70 سال چل کے جانا پڑیں گے، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچائیں گے. عیادت پہ اتنا ثواب ہے. ہاں یعنی انسانی حقوق کی اہمیت بتائی جا رہی ہے. انسانیت کا پیغام دیا گیا کہ خالی کسی بیمار کی خیر خیریت بھی اگر کوئی دریافت کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد فرمائے گا، بیمار کی عیادت کریں گا. تو حدیث نمبر 3098. حدثنا محمد بن كثير اخبرنا شعبہ عن الحكم عن عبد الله بن نافع عن علي قال ما من رجل يعود مريضا ممسيا الا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح وكان له خريفا في الجنة ومن أتاه مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي وكان له خريفا في الجنة. حدیث نمبر 3098. حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی شخص جو کسی مسلمان کی کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے شام کے وقت مگر اس کے ساتھ 70,000 فرشتے نکلتے ہیں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہوئے، یہاں تک کہ وہ صبح کرتا ہے. صبح تک، شام سے لے کر صبح تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. اور جنت میں اس کے لیے ایک باغ ہوگا. اور جو صبح کے وقت کسی بیمار کے پاس جائے گا عیادت کے لیے تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے چلیں گے برائے اس کے لیے استغفار کرتے ہوئے، مغفرت کی دعا کرتے ہوئے، یہاں تک کہ وہ شام کرے. اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہوگا برائے 70,000 فرشتے اس کے ساتھ رہیں گے. تنہا اکیلا نہیں جائیں گا، 70,000 فرشتے اس کے ساتھ جائیں گے. تو اس میں جب عیادت کرنے والے کا یہ مقام ہے تو جو بیمار ہے اس کا عالم کیا ہوں گا. سبحان اللہ سبحان. تو معلوم یہ ہوا کہ بیماری کو عیب یا گناہ نہیں، یعنی اس کو وہ نہیں سمجھنا چاہیے، بری چیز نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ کی طرف سے رحمت ہے وہ، یا تو گناہ معاف ہوں گے یا تو درجات بلند ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیمار کی خدمت کرتے ہیں ان کے لیے بھی اجر و ثواب. خالی چند لمحوں کے لیے جو آ کے ملاقات کر کے جائے، عیادت کرے، اس کے لیے جب یہ ثواب ہے تو جو دن رات بیمار کی خدمت کریں گے ان کے لیے تو بدرجہ والا اعلیٰ مقام ہے. بے شک. 70,000 فرشتے صبح شام. کوئی اگر صبح سے لے کر شام تک عیادت میں مصروف ہو جائے تو صبح سے شام تک فرشتے اس کے ساتھ رہیں گے، 70,000 فرشتے. اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے فرشتے جس کے لیے دعا کرے اس کی بھی مغفرت ہو جائے. تو اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو رہا کہ باضابطہ فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں. 70,000 فرشتے اس کے ساتھ رہتے ہیں. اور جنت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک باغ عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ جنتی باغ اس کو عطا فرماتا ہے. تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. ایک روایت میں یہ ہے کہ جنتی پھل اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا. اب یہ تو صرف بیمار کی عیادت کا معاملہ ہے. جب اگر وہ اس کے ساتھ اس کی خدمت کرے گا، اس کی مالی مدد کرے گا، یا اس کو کچھ فروٹس وغیرہ یا پھل لے جا کر دے گا، یا اس کے دواؤں کا اہتمام کرے گا تو اس کے لیے تو اور زیادہ اجر و ثواب. یا خود اس کے ساتھ رہ کر اس کی مدد کرے، یا اس کو دواخانے وغیرہ کو پہنچائے گا. کبھی ایسا کوئی اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، اس کا اگر ساتھ دے گا تو اس کے لیے بھی بہت بڑی وہ ہے. بعض لوگ لمبے عرصے تک فارغ رہتے ہیں مفتی صاحب، تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ تو ایسے لوگوں کی خدمت مستقل بہت بڑے اجر و ثواب کی بات ہے. سبحان اللہ سبحان. کیا بات. یعنی بیماری ایک ایسی چیز ہے کہ بیمار شخص کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت عطا فرماتا ہے، اور جتنے لوگ اس کے قریب جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی رحمت عطا فرماتا ہے.
یعنی یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو دوسروں کی مدد کی ضرورت ہوتی، تو ایسے وقت پہ اللہ تعالیٰ اور اسلام یہ حکم دے رہا ہے کہ ایسے وقت اس سے جدائی اختیار نہ کرے بلکہ اس کے قریب رہے، اس کو بے یار و مددگار نہ چھوڑ دے بلکہ اس کی ہمت افزائی کرے۔ حدیث نمبر 3099 حدثنا عثمان بن ابی شیبہ حدثنا ابو معاویہ حدثنا الاعمش عن الحکم عن عبد الرحمن بن ابی لیلى عن علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمعناه لم يذكر الخریف قال ابو داود رواه منصور عن الحکم كما رواه شعبہ۔ حدیث نمبر 3099 حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے روایت ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اسی معنی میں روایت کرتے۔ حدیث نمبر 3100 حدثنا عثمان بن ابی شیبہ حدثنا جریر عن منصور عن الحکم عن ابی جعفر عبد اللہ بن نافع قال وكان نافع غلام الحسن بن علی قال جاء ابو موسى الى الحسن بن علی يعوده قال ابو داود وساق معنى حديث شعبہ قال ابو داود اسند هذا عن علی عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم من غیر وجہ صحیح۔ حدیث نمبر 3100 حضرت ابو جعفر سے روایت ہے، عبداللہ بن نافع سے وہ روایت کرتے، وہ فرماتے ہیں کہ نافع حسن بن علی کے غلام ہے میرا، اور وہ فرماتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن بن علی کے پاس آئے ان کی عیادت کرتے ہوئے، عیادت کرنے کے لیے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد راوی نے شعبہ کی روایت کی طرح روایت بیان کی ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کو مرفوع روایت کے طور پر حضرت علی کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دوسری صنعت کے ساتھ بھی نقل کیا گیا ہے، جو صحیح نہیں ہے، مستند نہیں ہے۔ باب فی العیادۃ مرارا، بار بار عیادت کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 3101 حدثنا عثمان بن ابی شیبہ حدثنا عبداللہ بن نمیر حدثنا عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ قال لما اصیب سعد بن معاذ یوم الخندق رماه رجل في الاکحل فضرب عليه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خیمة في المسجد ليعوده من قریب۔ حدیث نمبر 3101 ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ جب غزوہ خندق کے موقع پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے، ایک شخص نے ان کے بازو کی رگ پر تیر مارا تھا، ایک شخص ان کے بازو کی رگ پر تیر چلایا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد میں خیمہ نصب کروایا، لگا دیا تاکہ قریب سے ان کی عیادت کرتے رہیں، تو بار بار عیادت کرنا اس حدیث سے ثابت ہوگا۔ باب فی العیادۃ من الرمد، آنکھ کی بیماری والے کی عیادت کرنا، آشوب چشم، وہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ حدیث نمبر 3102 حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا حجاج بن محمد عن يونس بن ابي اسحاق عن ابيه عن زيد بن ارقم قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میری عیادت فرمائیں اس تکلیف کے سلسلے میں، کانا بعینی، جو میرے آنکھوں میں تھی، یعنی آنکھوں کی تکلیف تھی مجھ کو، آشوب چشم یعنی آنکھ کی بیماری اگر ہے تو اس کی بھی عیادت کی جا سکتی ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی آنکھوں کی بیماری والا، آشوب چشم والے شخص کی اگر کوئی عیادت کرے گا تو اس کو بھی بیماری آ جائیں گی۔ ایسا نہیں ہے اسلام میں، بیماری متعدی ہونے کا تصور غیر اسلامی ہے، جاہلیت اور شیطانیت پر یہ مبنی ہے۔
کیونکہ اگر بیماری کے پھیلنے کا اگر اسلامی تصور ہوتا تو عیادت کا حکم ہی نہیں ہوتا. حکم یہ ہوتا تھا کہ اس کو لوگ پورے اس سے دوری اختیار کریں. کیا نکتہ ہے مفتی صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسلام کا جو تصور آپ جو بیان کریں دوبارہ فرمائیے. اہم پہلو کہ بیماری اپنی خودی سے نہیں پھیلتی ہے. جس طرح پہلے شخص کو بیماری آئی دوسرے شخص کو بھی اگر بیماری آ رہی ہے تو اس سے ملاقات کی وجہ سے نہیں, اللہ کے حکم کی وجہ سے آ رہی ہے. یعنی بیماری ہو یا کوئی بھی چیز ہو اللہ کے حکم کے تابع. اللہ اگر کسی کو بیمار نہ کرنا چاہے, وہ لاکھ دواخانوں میں بھی اگر لوٹے ہو تب بھی اس کو کوئی بیماری نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی کے حق میں بیماری کا فیصلہ کر دیا, وہ قلعے کے اندر محصور بھی ہو جائے, بالکل آبادی سے الگ ہو جائے, جنگل میں بھی جا کے بیٹھ جائے, کسی بیمار کو دیکھے بھی نہیں, تب بھی اس کو بیماری نہیں. کیونکہ اللہ کا ارادہ اور اللہ کا جو منشا ہے ہر چیز پر غالب ہوتا ہے. اس عقیدے پر مسلمانوں کو کامل یقین ہونا چاہیے. اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی بیمار بھی نہیں ہو سکتا, کوئی شفا یاب بھی نہیں ہو سکتا. بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے, اور اس بیماری کو ختم کیا جانا اور شفا بھی اللہ کی طرف سے. کوئی مخلوق کسی کو بیمار نہیں کر سکتی, کوئی مخلوق کسی کو شفا نہیں دے سکتی. بے شک. تو یہاں پر مشیت الہی اللہ کی قدرت کا اظہار ہے. اگر ڈاکٹرز کے ہاتھ میں اگر شفا ہوتی تو کوئی بھی آدمی دواخانے سے مر کر باہر نہیں آتا. جتنے بھی جا رہے سب شفا یاب ہو کے آتے. تو معلوم یہ ہوا یہ سب ظاہری اسباب ہے, حقیقت میں شافی اللہ ہے. وہ اذا مریض تو فہو یشفین, جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے. بے شک. حدیث پاک میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لا شفا الا شفا, نہیں ہے کوئی شفا مگر تیری ہی شفا ہے. تیری شفا کے سوا کوئی چیز شفا دینے والی نہیں ہے. بے شک. اور عقلی دلیل یہ ہے کہ بھئی اگر بیماری کے پھیلنے کا اگر حقیقت میں اگر یہ تصور صحیح ہوتا تو جتنے لوگ علاج کرنے والے ڈاکٹرز, وہ لوگ روزانہ بیمار ہونا چاہیے. ہزاروں پیشنٹس کا وہ لوگ علاج کرتے, دیکھتے, معائنہ کرتے, ہاتھ لگاتے بیمار کو, قریب سے دیکھتے. تو سب سے پہلے ڈاکٹر بیمار ہونا چاہیے روزانہ. جبکہ مشاہدہ اور حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹرز اس کی وجہ سے بیمار نہیں ہو رہے. اور جاہلیت, عرب میں جاہلیت کے زمانے میں یہ توہم پرستی کا بھی ان لوگوں کے اندر نظریہ تھا, وہم, یعنی فلاں چیز کی وجہ سے ایسا ہو جاتا, فلاں چیز سے ایسا ہوتا. تو حضور اس کو ختم فرمائے. اس کو لا عدوہ, بیماری متعدی ہونا یہ اسلامی تصور نہیں ہو رہا ہے, اس کی کوئی حقیقت یہ اصل نہیں ہوئی. اب یہاں پہ اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے, سوال کرے, بھائی سائنس یہ کہہ رہی ہے, تو سائنس ہمارے ایمان میں داخل نہیں ہے. اللہ اس کے رسول کا ارشاد ہمارے ایمان میں داخل. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے. ہائے ہائے ہائے, سبحان اللہ. تو اس سے معلوم یہ, اسی لیے اب یہ جاہلیت میں طریقہ تھا کہ لوگ عربی, عرب کے جو دیہاتی جو لوگ تھے, ان پڑھ جو لوگ تھے, وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بھئی بیمار شخص سے ملاقات کرنے کی وجہ سے یا اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے بیماری لگ جاتی ہے. ایک عربی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ, میرے اونٹوں کے استبل میں ایک خارج کھجلی کی بیماری والا اونٹ داخل ہوا اور پوروں کو وہ بیماری لگا دیا. تو حضور اس کو سمجھانے کے لیے فرمایا, اس کو عقلی جواب دیتے ہوئے کہ اس کے اونٹ میں, اس کے استبل میں مثال کے طور پہ 10 اونٹ ہیں, 10 کے 10 بیمار ہو گئے, اس کو بیماری لگی. 10ویں اونٹ کو 9ویں اونٹ سے بیماری لگی, 9ویں اونٹ کو 8ویں اونٹ سے, 8ویں کو 7ویں سے, 7ویں کو 6ویں سے, 6ویں کو 5ویں سے, 5ویں کو 4تھے سے, 4تھے کو 3سرے سے, 3سرے اونٹ کو یہ بیماری لگ گئی دوسرے اونٹ سے, دوسرے اونٹ کو پہلے اونٹ سے لگ گئی بیماری. پہلا اونٹ جو باہر سے آیا اس کو کس سے بیماری لگی فرمایا, فمن اجرب الاول, پہلے اونٹ کو کون بیمار کیا. یعنی بیماری جو سب سے پہلے جو شروع ہوئی, جس شخص کو لگی بیماری, پہلے وائرس جس کو ہوا وہ کس سے لگا ہو, دوسرے شخص کو پہلے شخص سے وائرس کی بیماری آ گئی ورنہ, تو پہلے شخص کو کس سے آ گئی بیماری, تو اس کی بھی کوئی نہ کوئی ابتدا ہونا. تو حقیقت اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے. پہلے شخص کو کون بیمار کیا, اللہ تعالیٰ بیمار فرمائے, دوسرے کو بھی اللہ ہی,
تیسرے کو بھی اللہ ہی کیا، چوتھے کو بھی اللہ کیا، ہزاروں بیمار ہوئے تو سب کو اللہ ہی بیمار کرا. بے شک. تو یہ سائنٹیفک یعنی علمی جواب اور عقلی جواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرمائے. یہ بنیادی بات پہ آپ جو توجہ دلائے کہ سائنس ہمارے ایمان میں داخل نہیں، اللہ رسول کا حکم ہمارے ایمان میں داخل، احکام ایمان میں داخل. سائنس کو صرف وہاں تک ماننا ہے جہاں تک وہ قرآن و حدیث کے موافق ہے. اگر اس سے ٹکرا ہے تو سائنس کو چھوڑ دینا. اللہ اس کے رسول کے اقوال اور فرمودات ارشادات سے اگر پوری دنیا بھی اگر اس کے خلاف جاری ہے تو ہم پوری دنیا کو چھوڑ دیں، اللہ اس کے رسول کو مانیں گے. بس یہ ایمان ہے ہمارا. بے شک 1000 بات کی ایک بات، بالکل صحیح فرمایا. باب الخروج من الطاعون، حدیث نمبر 3103. حدثنا القعنبی عن مالک عن ابن شہاب عن عبد الحمید بن عبد الرحمن بن زید بن الخطاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس قال قال عبد الرحمن بن عوف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منه، یعنی الطاعون. تعاون والے علاقے سے نکلنے کا بیان، بھاگنے کا بیان. اگر کسی مقام پر طاعون وبائی بیماری ہے تو وہاں پہ رہنا چاہیے یا نہیں. حدیث بیان کر رہے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فرمایا میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم کسی علاقے کے بارے میں یہ سنو کہ وہاں تعاون ہے تو تم وہاں نہ جاؤ، اور اگر یہ اس سرزمین پر واقع ہو جائے جہاں تم رہتے ہو تو تم وہاں سے باہر مت جاؤ، باہر مت نکلو. یعنی یہ تعاون وبائی بیماری ہے. بعض بیماریاں ایسے بھی ہوتی ہیں کہ اللہ کے حکم سے بلتے. پہلی بات تو یہ بتائیں کہ بعض بیماریوں کو اللہ تعالیٰ خود، یعنی بیماری، پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھیں کہ بیماری از خود نہیں پھیلتی، بیماری از خود اپنی طرف سے نہیں آتی کسی کو بھی، اور کوئی کسی کو بیمار کر نہیں سکتا. یہ بھی ذہن میں رکھیں، کیونکہ اگر مخلوق کے بارے میں اگر کوئی یہ عقیدہ رکھیں گا کہ بھئی فلاں مخلوق فلاں کو بیمار کر دے تو گویا کہ وہ شرک کراؤ، کیونکہ بیمار کرنا یہ خدا کی صفت ہے، مخلوق کا اختیار نہیں ہے چیز. کیا بھاری بات پہ توجہ دلائیں. مطلب ان جو چاہ رہا وہ چیز کر سکتا، یہ بات ہو جاتی ہے. جی یہ تو خدا کی صفت ہے. جیسے کرونا وائرس کے سلسلے میں مختلف لوگ یہ بات بول رہے تھے کہ بھئی چائنا والوں نے یہ بیماری پھیلائی ہے، امریکہ والوں نے بیماری پھیلائی ہے، تو گویا یہ نظریہ، یہ عقیدہ شرک ہے. یہ خود غلط ہے بھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی تم انسان کو یہ سمجھ رہے کہ اگر چاہے تو کسی کو بیمار کر سکتا. حدیث یہ ہے کہ بھئی جب تک اللہ نہ چاہے کوئی بیمار نہیں ہو سکتا، بس ختم. بیماری کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، بیماری کا دینے والا اللہ ہے، اس سے شفا دینے والا بھی اللہ ہی. تو اب یہاں پہ احتیاطی تدبیر بتا رہے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام. اسباب جو کمزور ایمان والے ہیں یا احتیاطی طور پہ کہ اگر کوئی کمزور دل والا ہے یا کمزور عقیدے والا ہے، کہیں اس کے دماغ میں یہ بات نہ بیٹھ جائے، تو ان کے علاج کے طور پہ حضور یہ فرمائیں کہ اگر تم کسی ایسے مقام پر ہو کہ وہاں پہ وبا پھیل گئی تو تم اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ مت جاؤ. تقدیر پہ بھروسہ کر کے زندگی گزارو، اللہ کی ذات پہ یقین کہ اگر بیماری لگنا ہے تو لگ کے رہیں گی، موت آنا رہا تو آگے رہیں گی. اس میں حکمت یہ ہے کہ یہاں اگر بیماری ہے، یہاں کا آدمی کہیں دوسری جگہ گئے تو وہاں بھی پھیل جائیں گی. وہاں اگر بیماری آ گئی تو وہ لوگ بولیں گے کہ بھائی اس کی وجہ سے ہی بول، تو ان کا عقیدہ خراب ہو جائے گا. پھر اگر کسی اور مقام پر تم جہاں پر ہو وہاں بیماری نہیں ہے، دوسری جگہ ہے، تو وہاں پہ مت جاؤ. ایسے ماحول میں حالت، یعنی جہاں پر یعنی یہ اس کے آنے سے ہوا ایسا. تو یہ حدیث 1400 سال پہلے اللہ کے رسول ہمارے آقا اس کا جواب دے دی. آج جو دنیا میں یہ بیماری پھیلی جیسا کہ لوگ برنا بھی ہے، تو ہمارے پاس جو ہے جو آدمی جس علاقے کا ہے وہیں اگر رہ جائے پوری وبا ختم ہونے تک،
تو وہ خود اس کا علاج ہو جائے گا. نہ ادھر کا آدمی ادھر، نہ ادھر کا ادھر، ختم. جو جہاں وہیں بس. یعنی ہزاروں سال پہلے حضور وبائی امراض سے کس طرح نمٹنا چاہیے اس کا آپ نے قاعدہ ضابطہ بیان کر دیا، اس کے رولز بیان کر دیے. اس وقت سائنس کا وجود بھی نہیں تھا، نہ ٹیکنالوجی تھی، نہ میڈیکل سائنس اتنے عروج پہ تھی. ڈاکٹرز ابھی تحقیق کرنے میں ہے، لیکن میرے آقا ہزاروں سال پہلے نہ صرف تحقیق بلکہ اس کا جواب بھی آپ دے دی. سبحان جو جہاں ہے وہیں رہو، یہ ختم بس. کیا بات. اللہ اکبر. تو اس میں علماء فرماتے ہیں کہ حدیث دو قسم کی ہے. ایک حدیث یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جذامی شخص، بعض لوگ جذام کی بیماری کو بھی، برس کی بیماری کو بھی متعدی مانتے ہیں، تو حضور اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں. تو یہ عقیدہ دیے کہ بھئی کامل ایمان اگر ہے تمہارا تو تمہارے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر تم کمزور ایمان والے ہو تو اس کے لیے حضور فرما رہے ہیں کہ فرّ من المجذوم فرارک من الاسد، مجذوم جذام کی بیماری والے سے ایسے بھاگو جیسا کہ تم شیر سے بھاگتے. کیا بات ہے. بے شک. تو دو بھی جواب مل گئے یہاں پہ. اگر کوئی کمزور ایمان والا ہے بھئی احتیاط کرو، مت ملو، مت ملاقات مت کرو. کوئی کامل یقین والا ہے ان ملاقات بھی کر سکتا، مصافحہ بھی کر سکتا، ایک ساتھ رہ بھی سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیمت والوں کے لیے بھی حضور طریقہ بتا دیے، رخصت والوں کو بھی آپ اجازت دے دی. پختہ جو ایمان والے ہیں وہ لوگ وبائی بیماری رہو کچھ بھی رہو ملاقات کر سکتے، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہوتی. باب الدعاء، اس میں اور تقدیر کی طرف آپ اشارہ کریں گے. تقدیر سے کوئی مفر نہیں ہے. بیماری والے علاقے سے تم بھاگ رہے ہو لیکن تقدیر سے نہیں بھاگ سکتے. اگر بیماری آنا ہے تو وہاں پہ بھی آئیں گی. بے شک بے شک. بیماری اگر نہیں آنا ہے تو جہاں تم ہے وہاں پہ بھی نہیں آ سکتے. کیا بات. اور تعاون کی بیماری میں جو شخص مر جائے مسلمان اہل ایمان، ان کے لیے شہادت کا درجہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتے. جیسے کرونا وائرس ہے، اس میں اگر اہل ایمان کی اگر وفات ہو جائے تو ان کے لیے ڈر یا خوف کی بات نہیں ہے، درجات کی بلندی ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تعاون میں مرنا ہر مسلمان کے لیے شہادت ہے. اور یعنی اس علاقے میں جہاں تعاون کی بیماری پھیل جاتی ہے، جو مسلمان صبر و برداشت کے دامن کو نہیں چھوڑتا اور بیماری سے ڈر کر کسی دوسری جگہ نہیں بھاگتا بلکہ اللہ پر بھروسہ کر کے وہیں رہتا ہے، اور اگر وہ تعاون میں مبتلا ہو کر مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شہید کے اجر سے ثواب سے نوازتا ہے. اللہ تعالیٰ تو یعنی اہل ایمان کے لیے بشارت ہے اس میں. کیا خوشخبری ہے. آئے آئے آئے. سبحان اللہ سبحان. تعاون ایک قسم کی بیماری تھی. علماء فرماتے ہیں کہ تعاون اس بیماری کو کہتے ہیں جس میں بدن کے نرم حصوں پر زخم ہو جاتے ہیں جیسے بغل وغیرہ، اور ان زخموں کے گرد اطراف سیاہی سبزی یا سرخی ہوتی، یعنی حصے کالے ہو جاتے ہیں یا ہرے ہو جاتے ہیں یا لال ہو رہا ہے. تو ایک قسم کی ایک ایسی بیماری ہوتی تھی جس میں آدمی کا بچنا مشکل ہو جاتا. تو اللہ کی طرف سے کبھی آزمائش کے طور پر بھی آتی ہے. باب الدعاء للمریض بالشفاء عند العیادہ، عیادت کے وقت بیمار کے لیے شفا کی دعا کرنا، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، دعا وغیرہ کرنا اس کی. حدیث نمبر 3104. حدثنا ہارون بن عبد اللہ حدثنا مکی بن ابراہیم حدثنا الجعید عن عائشہ بنت سعد ان اباها قال اشتكيت بمكة فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ووضع يده على جبهتي ثم مسح صدري وبطني ثم قال اللهم اشفي سعدا واتمم له هجرته. حضرت عائشہ بنت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ان کے والد یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ میں مکے میں بیمار ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میری پیشانی پر رکھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے اور پیٹ پر ہاتھ پھیرا،
پھر آپ نے دعا کی اے اللہ سعد کو شفا عطا فرما اور ان کی ہجرت کو مکمل کر دے. تو شفا کے لیے دعا کرنا چاہیے. اور حدیث نمبر 3105 حدثنا ابن کثیر حدثنا سفیان عن منصور عن ابی وائل عن ابی موسیٰ الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطعم الجائع وعود المریض وفک العانیہ قال سفیان والعانی الاسیر. حدیث نمبر 3105. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن کثیر نے ہم کو یہ حدیث بیان کی. انہوں نے کہا کہ سفیان نے ہم کو یہ حدیث بیان کی. وہ منصور سے روایت کرتے ہیں, وہ حضرت ابو وائل سے روایت کرتے ہیں, وہ حضرت سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ, اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اطعم الجائع, تم بھوکے کو کھانا کھلاؤ, وعود المریض, اور تم بیمار کی عیادت کرو, وفک العانیہ, اور تم قیدی کو آزادی دلاؤ, رہا کر دو. تو اس حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام انسانی حقوق کی اہمیت کو آپ بیان فرما دیں. یہ نہیں فرمایا کہ وہ بھوکا اگر مسلمان ہے تو کھانا کھلاؤ, بھوکا چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, سکھ ہو یا عیسائی ہو, یہودی ہو, چاہے وہ کیسا بھی ہو, اس کو تم کھانا کھلاؤ. یعنی انسانی حقوق کی اہمیت کو بیان کریں. کھانا کھلانے میں کسی کا فرق مت کرو, کسی مذہب کا فرق نہیں ہے اس میں, چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو, تم اس کو برابر کھانا کھلاؤ. تو یہ انسانی حقوق کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی بھوکا شخص نظر آئے تو تم یہ مت دیکھو کہ ان کس مذہب کا ماننے والا ہے, اس کے مذہب کو مت دیکھو, اس کی ذات پات کو مت دیکھو, اس کو کھانا کھلا دو. وعود المریض, اور بیمار کی عیادت کرو, بیمار چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو, عیادت کرو. انسان تو ہے وہ, اور تم قیدی کو رہا کرو, یعنی کسی کو ناحق قید کر دیا گیا ہے ظلماً و جبراً. اگر کوئی قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہا ہے تو تم اس کو آزادی دلاؤ. اب وہ قیدی چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, اس کو تم رہا کرا دو. یعنی انسانیت کی تکلیف کو دور کرنا, پریشان حال لوگوں کی مدد کرنا, یہ اسلام کا بنیادی مقصد ہے. باب الدعاء للمریض عند العیادہ, عیادت کے وقت مریض کے لیے دعا کرنے کا بیان. حدیث نمبر 3106 حدثنا الربيع بن يحيى حدثنا شعبہ حدثنا يزيد ابو خالد عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرار أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. حدیث نمبر 3106. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو ربیع بن یحییٰ نے یہ حدیث بیان کی. انہوں نے کہا کہ شعبہ نے ہم کو یہ حدیث بیان کی. انہوں نے کہا کہ یزید ابو خالد نے ہم کو یہ حدیث بیان کی. وہ منہال بن عمرو سے روایت کرتے ہیں. منہال بن عمرو روایت کرتے ہیں حضرت سعید بن جبیر سے. حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی ایسے بیمار کی عیادت کرے جس کے پاس اس کی موت حاضر نہیں ہوئی, یعنی عام بیمار شخص, فقال عندہ, پس وہ اس کے پاس 7 مرتبہ یہ کہے بولے اسأل اللہ العظیم, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں جو عظمتوں والا ہے, جو عرش عظیم کا رب ہے, میں اللہ سے مانگتا ہوں, دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھ کو شفا دے. یہ الفاظ جو بھی کہے گا اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک الا عافاہ اللہ, مگر اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا کرتا ہے اس بیماری سے سوائے موت کے. جس شخص کے لیے موت کا فیصلہ ہو گیا ہے اس کو شفا اللہ عطا نہیں کرے.
اس سے ہٹ کے جو بھی ہیں بیمار، اس کے پاس کوئی شخص عیادت کر کے یہ الفاظ کہے گا تو اللہ تعالیٰ شفا عطا کرے. شفا کا نسخہ حضور عطا فرما دی. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. تو معلوم یہ ہو رہا کہ دعا کا بھی اثر ہوتا ہے. تو بیماری کے دوران جو لوگ عیادت کے لیے آتے ہیں ان کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دعائیں کریں. اور مریض جو شخص بیمار ہے اس کے متعلقین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام کروائے. دعا کے ذریعے بھی اللہ شفا عطا کرتا ہے. حدیث نمبر 3117 3107. حدثنا يزيد بن خالد الرملي حدثنا ابن وهب عن حيي بن عبد الله عن ابي عبد الرحمن الحبلي عن ابن عمرو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء الرجل يعود مريضا فليقل اللهم اشفي عبدك ينكأ لك عدوا او يمشي لك الى جنازه. قال ابو داود وقال ابن السرح الى صلاة. حدیث نمبر 3107. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال النبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص کسی بیمار کی عیادت کے لیے جائے تو وہ یہ کہے اللہم اشفی، یہ دعا کرے اے اللہ تو شفا عطا فرما اپنے بندے کو تاکہ یہ تیرے دشمن کو زخمی کریں یا تیرے خاطر کسی جنازے میں شریک ہو. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن سرح نے راوی نے یہ الفاظ نقل کیے ہیں نماز میں شریک ہو اور یمشی الی جنازہ کے بجائے الی صلاۃ کا لفظ ہے. یعنی جو شخص کسی بیمار کے پاس عیادت کے لیے جائے تو یہ دعا کرے ان الفاظ میں اے اللہ تو اپنے اس بندے کو شفا عطا فرما تاکہ یہ تیرے دشمن کو زخمی کرے یا نماز میں شریک ہوگا. یعنی یہ زندہ رہے گا تو اور بھی تیری عبادت کرے گا، تیرے دشمنوں سے مقابلہ کرے گا. تو بیمار کے لیے جب جائیں، بیمار کے پاس جائیں تو اس کے لیے سب سے بڑا تحفہ یہ ہے اس کے لیے شفا کی دعا کرے. بیمار کے لیے سب سے بڑا تحفہ اس کے لیے شفا یا بھی صحت کے لیے دعا کرنا ہو، دعا کیجیے. کیونکہ دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کبھی شفا عطا فرماتا ہے. کبھی بیماری ایسی ہوتی ہے کہ لاکھ علاج کے باوجود صحت یا بھی تندرست نہیں ہوتا آدمی، لیکن اگر دعا کی جائے اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرما کر شفا عطا کرتا ہے. بے شک. تو بیمار کی عیادت کے وقت دعا کرنا یہ حضور کی سنت بھی ہے. اور دعا کیا کرنا چاہیے؟ شفا یابی کے لیے دعا کرنا ہوگا. بے شک. باب فی کراہیت تمنی الموت، موت کی تمنا کرنا مکروہ ہونے کا بیان ہے. یعنی موت کی تمنا نہیں کرنا چاہیے بیماری وغیرہ کی وجہ سے. بیماری کوئی پریشانی آ گئی، مصیبت آ گئی، بلکہ صبر کرنا چاہیے. موت کی تمنا کرنا گویا کہ نا امیدی کی علامت ہے. یعنی بندے کو اللہ سے امید نہیں ہے. کیا اللہ سے امید ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ حالات کو بدلنے والا. جب وہ بیماری دے سکتا ہے تو شفا بھی دے سکتا ہے، غم دے سکتا ہے تو غم کو دور بھی کر سکتا ہے، بیماری دے سکتا ہے تو اس کا علاج بھی کر سکتا ہے، مصیبت دے سکتا ہے تو راحت بھی دے سکتا ہے. اور یہ بزدلی کی علامت ہے. ایمان والا کبھی مصیبتوں کو دیکھ کر یا اس سے ڈر کر گھبراتا نہیں، بلکہ وہ ایمان پر قائم و دائم رہتا ہے. اللہ کی ذات پر اس کو کامل یقین ہوتا ہے. یعنی مصیبت چھوٹی ہے، اس سے چھٹکارا دلانے والا اس سے بڑا ہے. ہائے ہائے ہائے. یعنی مصیبت پہ جس کی نظر ہے وہ مایوس ہو جائے گا. جی. مصیبت پہ جس کی نظر ہے وہ مایوس ہو جائے گا، اور جس کی نظر اللہ کی ذات اور اس کی رحمت پر ہے وہ مایوس نہیں ہوگا.
ہائے 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 کیا بات ہے، بے شک جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یعقوب علیہ السلام سے ملا دیا 40 سال کے بعد. اللہ رب العالمین جو چاہے کر سکتا ہے وہ. بے شک. حدیث نمبر 3108. حدثنا بشر بن ہلال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صہیب عن انس بن مالک قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا يدعون احدكم بالموت لضر نزل به ولكن ليقول اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي. حدیث نمبر 3108. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو بشر بن ہلال نے یہ حدیث بیان کی. وہ فرماتے ہیں کہ عبد الوارث نے ہم کو حدیث بیان کی. عبد الوارث روایت کرتے ہیں حضرت عبد العزیز بن صہیب سے. حضرت عبد العزیز بن صہیب روایت کرتے ہیں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا يدعون احدكم بالموت، تم میں سے کوئی بھی شخص ہرگز دعا نہ کرے موت کی اس تکلیف کی وجہ سے جو اس پر نازل ہوئی. اللہ اکبر. ولیکن لیقل، لیکن وہ یہ کہے اللہم احیینی، اے اللہ تو مجھ کو زندگی عطا فرما، ما کانت الحیات، مجھ کو زندہ رکھ اس وقت تک جب تک میرے لیے زندگی بہتر، وتوفنی، اور تو مجھ کو وفات دے، اور تو مجھ کو موت دے اس وقت جب میرے لیے موت بہتر ہو. سبحان اللہ. اذا کانت الوفات خیرا لی، جب میرے لیے وفات بہتر ہو سکتا ہے کہ حالات بہتر ہو، اس کی زندگی اس کے لیے بہتر ہوں گی، ہو سکتا ہے کہ نہ آگے چل گیا اور نیک عمل کرنے والا ہوں گا، اس سے پہلے نہ اگر مرنے کی دعا کر لے رہا ہے تو گویا کہ اپنے لیے شر برائی کی دعا کر رہا ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اس کا فیصلہ اللہ ہی کر سکتا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کب تک اس کے لیے زندگی بہتر ہے. اللہ اور اس کے رکھنا چاہ رہا ہوں گا، لیکن اس سے پہلے اپنے لیے موت چاہ رہا، تو اللہ کی مرضی کے خلاف جا رہا ہوں گویا کہ، تو اللہ کے حوالے کرنا چاہیے کہ اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے اس وقت تک تو مجھ کو زندگی عطا فرما، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو میرے لیے موت کا فیصلہ فرما. تو یعنی مصیبتوں کے وقت میں جب انسان بیزار ہو جائے دنیا کے حالات سے تو اس وقت مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ دعا کرنا ہے اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی. تو یہ جامع دعا ہی وہ. حدیث نمبر 3109. حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابو داود یعنی الطیالسی حدثنا شعبہ عن قتادہ عن انس بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يتمنین احدکم الموت فذکر مثلہ. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہرگز کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے. موت کی تمنا نہ کرے کیا مطلب؟ موت کو یاد نہ کرے، یہ مراد نہیں ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ مصیبتوں کے وقت اس سے چھٹکارا پانے کے لیے موت وہ کر رہا ہوں، ویسا نہیں. عام حالات میں یاد کرنا چاہیے موت کو. موت کو یاد کرنے سے روکا نہیں گیا ہے، اس کی تمنا مصیبتوں کے وقت کرنے سے روکا گیا ہے. حدیث نمبر 3109 پر ہمارا یہ درس مکمل ہو گیا. انشاءاللہ اگلی نشست کا آغاز ہم حدیث نمبر 3110 سے کریں گے. باب موت الفجأہ، باب نمبر 14 ہے، حدیث نمبر 3110. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین والحمد للہ رب العالمین.